بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بات کی گئی تھی کہ اخلاص سے کام کرنا اللہ کو بس وہی پسند ہے، اور جس کام میں ملاوٹ وہ اللہ کے یہاں ناپسند ہے اور خانہ قابل قبول ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جتنے کام نمائشی ہوتے ہیں وہ ناپائیدار ہوتے ہیں۔ نمائش کہتے ہی اس کو ہے جو چند دنوں کی ہو، 3 دن سے لے کر حد سے حد 3 سال کی نمائش ہوتی ہے۔ اس وقت جو دنیا میں نمائشیں لگتی ہیں ان سب کی عمریں اس سے زیادہ نہیں ہیں، اس کے بعد نمائش ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو کام نمائشی طور پر کیے جاتے ہیں، جس میں دکھاوا مقصود ہوتا ہے، شہرت مقصود ہوتی ہے، نام وری مقصود ہوتی ہے، یا اس کے ذریعے سے دنیا کمانا مقصود ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چند روزہ ہے، ناپائیدار ہے، اور اللہ کو ظاہر ہے کہ ایسے اعمال پسند نہیں ہیں۔ اگرچہ بھیڑ اس سے زیادہ نظر آتی ہے، نمائش جب لگتی ہے تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب نمائش ختم ہوتی ہے تو پھر وہاں خاک ہوتی ہے، اور جو چیزیں ٹھوس ہوتی ہیں اور پائیدار ہوتی ہیں دیر میں تو آتی ہیں سامنے، لیکن وہ دیر تک رہتی ہے اور ان کا فائدہ ہمارا من جاری اور ساری رہتا ہے۔ ایسی جو حضرات ہم میں سے اللہ کے لیے کام کریں گے تو ان کا فائدہ دیر میں سامنے آئے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ فائدہ پائیدار ہوگا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جیسے بیج، زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، آپ اس میں جب اچھی زمین میں اچھا بیج ڈالیں گے تو جب پودا کا نکلے گا تو وقت لگے گا، لیکن جب پودا نکل آئے گا تو پھر وہ تناور درخت بن کر رہے گا اور اچھے اور میٹھے پھل اس میں لگ کر رہیں گے، اور عرصے دراز تک لوگوں کو اپنے پھل سے فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اور جو چیزیں، جو پیڑ ایسی نمائشی طور پر ہوتے ہیں، اٹھا کر لگا دیے گئے، چند دن میں بڑھ گئے، دیکھنے میں بڑے بڑے ہیں اور پھل بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھل بھی نہ زیادہ مزیدار اور نہ زیادہ پائیدار، ان کی عمریں بھی کم، چند دنوں میں ختم ہو جانے والے۔ تو ایسے ہی اللہ کے یہاں جو اعمال باقی رہنے والے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ کے لیے کیے جائیں، اور اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کی مثال حدیث میں دی گئی۔ ایک لمبی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، فرماتے ہیں میں نے جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلاۃ والسلام تسلیم کی زبانی یہ سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے 3 آدمی سفر کے لیے نکلے، پرانے زمانے کی بات آپ نے بیان فرمائی، اور ظاہر کے زمانے میں جنگلوں میں بیابانوں میں سفر کیا کرتے تھے، راتوں وہ رات مار میں چلے جاتے تھے، وہاں رات گزارتے تھے۔ تو ایسے ہی وہ 3 آدمی غار میں جا کر لیٹ گئے۔ اللہ کا کرنا کہ غار کا منہ اتنا چھوٹا تھا کہ چٹان اوپر سے لڑک کر آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں ان کو بچانے والا کوئی نہیں، نہ آدم نہ آدمزاد، وہ تینوں آدمی اور ان کے ساتھ ان کے اعمال، بس اور کچھ نہیں۔ تو ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کو یاد کیا، یہ ایسے میں اللہ ہی یاد آتا ہے، ان کو اللہ یاد آیا۔ جب اللہ یاد آیا انہوں نے کہا کسی واسطے سے دعا کرے اپنے اعمال کے، تو تینوں نے جو اپنی زندگی میں بہتر اعمال کیے تھے وہ یاد کیے،
اور اس کے واسطے سے وسیلے سے اچھے اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے اور گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا، بکریاں چرانے جاتا تھا میوڑ لے کر، اور رات کو جب آتا تھا اس کا دودھ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بکریوں کے چرانے میں بہت دور تک چلا گیا، واپسی میں اتنی دیر ہو گئی کہ میرے والدین سو چکے تھے، اور جب گھر پہنچا تو دودھ لے کر میں حاضر خدمت ہوا، لیکن دونوں کی آنکھ لگ چکی تھی، تو میں دودھ لیے کھڑا رہا اور مجھے ہمت نہیں دی کہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاؤں اور ان کو اٹھا دوں۔ انتظار میں رہا کہ جب ان کی آنکھ کھل جائے گی تو میں ان کو پلا دوں گا، اور ادھر دوسرے کمرے میں دوسری جگہ پر بچے انتظار میں تھے، بلکہ رو بھی رہے تھے کہ ان کو جلدی سے مل جائے، لیکن میں یہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ میرے والدین کو دیر میں دوں اور بچوں کو پہلے پلا دوں۔ میں انتظار میں کھڑا رہا، برتن لیے ہوئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور یہاں تک کہ باقاعدہ روشنی جب ہو گئی تو میں نے ان کو پیش کیا اور انہوں نے اپنا دودھ پیا۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر میں نے یہ کام اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں اس سے ہم کو نجات عطا۔ تو اللہ کو یہ اس سے زیادہ پسند آ گئی، کیونکہ یہ اللہ کے لیے کیا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہمارے ابا ہیں، ہماری اماں ہیں، اور ماں باپ کا درجہ نمبر 1 پر ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے، اس کے بعد پھر استادوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر شیخ کا ہے۔ جس ترتیب سے آتے ہیں اسی ترتیب سے درجہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس لیے اللہ نے ان کو تمہاری تربیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے تو بھیج دیا، مگر ایک تربیت کس نے پالا پوسا کی؟ آپ تو چھوٹے سے تھے، اگر محبت نہ ہوتی ماں باپ کے دل میں تو آپ کو اسی وقت بیمار ہو کے ختم ہو گئے ہوتے۔ جب جاڑا ہوتا ہے تو ماں باپ آپ کو لپیٹ کر رکھتے ہیں، گرمی ہوتی تو نہلا کر رکھتے ہیں، بھوک ہوتی تو کھلا کر رکھتے ہیں، پیاس ہوتی ہے تو پلا کر رکھتے ہیں، اور کیسی کیسی تکلیفوں سے آپ کو بچاتے ہیں، اور کہاں کہاں آپ کو لے جاتے ہیں، آپ کی راحت کے کیسے کیسے سامان کرتے ہیں، آدمی سوچتا ہے بھول جاتا ہے۔ اس وجہ سے والدین کا بہت بڑا ہے۔ تو پتھر تھوڑا سا کھسک گیا لیکن نکل نہیں سکتے۔ دوسرے نے کہا کہ میری ایک رشتے دار بہن تھی جو مجھے بہت ہی عزیز تھی، لیکن تھی پارسا، میں چاہتا تھا وہ میرے پاس آ جائے لیکن آتی نہیں تھی۔ لیکن آخر میں ہوا یہ کہ وہ پریشانی کا شکار ہو گئی، غربت کا، فقر کا، اور مجبوراً میرے پاس آئی پیسے کے لیے۔ تو میں نے کہا اس شرط پر پیسہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ رہو۔ تو ظاہر مجبور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے 120 دینار دے دو اور میں آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ جب وہ آ گئی اور میں بالکل قریب پہنچ گیا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کام نہ کرو جو اللہ کے غضب کو نازل کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرو، اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ حق کے ساتھ کرو، یعنی نکاح کی بات کرو۔ تم تو بغیر نکاح کے کام کرنے جا رہے ہو، ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ تو ایک دم سے میری آنکھیں کھل گئی، میں ہٹ گئی اور اس کو پیسے بھی دے دیے، میں نے واپس نہیں لیا، میرا لے جاؤ پیسے اور میں غلط کام نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو جس مصیبت کا ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ بس پتھر تھوڑا سا کھسک گیا لیکن پورا پھر بھی نہیں ہٹا کے نکل سکے تینوں۔ تیسرے نے کہا اے پروردگار، میں نے کچھ مزدور رکھے بلا کر اور
ان میں سے سارے مزدور اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، ایک مزدور ایسا تھا جو اپنی مزدوری نہیں لے گیا اور چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری تجارت پہ لگا دی، اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی، بہت پیسہ ہو گیا، باغ بھر گیا، جنگلات بھر گئے جانوروں سے، خوب اس کی آمدنی، ہر طرح کی آمدنی ہو گئی، اونٹ بھی، گائے بھی، بکریاں بھی، غلام بھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ جتنا مال تم کو نظر آ رہا ہے یہ سب تمہارے ہی پیسے کا ہے۔ تو اس نے کہا مذاق نہ کرو، میرے جو چند پیسے تھے وہ دے دو۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کرنا، تمہارے پیسے کو میں نے تجارت میں لگایا، اتنی برکت ہو گئی، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بھی ایسے سب لے کے چلا گیا۔